جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عامر مغل بول رہا ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج پاکستانی عوام کی توجہ ایک اہم ایشو کی طرف دلوانی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بک کا تعارف کروانا ہے. یہ جو 5-6 ماہ ہو گئے ہیں جو ہم اپنے گھروں سے دور ہیں اور جو ایک چھپ کے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس دوران مجھے موقع ملا قرآن پاک کا مطالعہ بھی کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کرتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ کو اس بک کا تعارف کروانا ہے. یہ اگر آپ اس کو زوم ان کر سکیں، یہ الرحیق المختوم اس کتاب کا نام ہے. یہ 1978 اور 76 کے دوران، یعنی کہ 76 سے 78 کے دوران رابطہ عالم اسلامی سعودی عرب نے ایک مقابلہ کروایا تھا سیرت النبی پہ، کہ اس پہ مقالہ لکھیں اور اس پہ ہم کوئی انعام وغیرہ دیں گے. تو پوری دنیا سے اس میں لوگوں نے حصہ لیا تھا. تو جس میں پہلے نمبر پہ یہ کتاب آئی تھی، اس کا نام ہے الرحیق المختوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. اور اس پہ پہلے نمبر پہ جو انڈیا کے ایک عالم دین تھے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب، یہ ان کی کتاب ہے. دوسرے پہ ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے، ان کی کتاب آئی تھی. تو اس کے بعد سے یہ کتاب بہت مشہور ہوئی. تو میں ریکمینڈ بھی کروں گا سارے مسلمانوں کو. اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی موجود ہے، اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ موجود ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں تو یہ لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. اور گرفتاری سے پہلے جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد فون پہ بات ہوئی تھی، تو میں نے انہیں یہ کتاب بولا تھا میں آپ کو گفٹ کروں گا. تو انہوں نے کہا مجھے لازمی گفٹ کرنا. اس کے بعد خیر خان صاحب اریسٹ ہو گئے. تو میری کوشش ہے کہ جیل میں کسی طریقے سے اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے ان تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ ویسے بھی بڑی دلچسپی ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے میں اور اس پہ عمل کرنے میں. اور ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی نوجوان نسل کو پڑھائیں، کہ جو دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہے ازل سے لے کے ابد تک، جناب محمد رسول اللہ، ان کی سیرت سارے ہمارے نوجوان بچے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. تو ہوا یہ کہ جب یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک چیپٹر ہے فتح مکہ کا. غالباً یہ 526 یا اتنے صفحہ پہ ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس میں بتایا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف گئے اور جب آپ نے فتح مکہ کا وقت آیا تو آپ نے یہ حکم دیا. ظاہر اس وقت مسلمان پاور میں، طاقت میں آ چکے تھے اور قریش مکہ، کفار مکہ ڈر گئے تھے ان سے کہ محمد رسول اللہ اتنی بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں. تو جو انہوں نے ظلم و ستم کیے تھے، جو انہوں نے سب کچھ کیا ہوا تھا، وہ سب ان کی نظر میں تھا. تو اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ بھاگے پھر رہے تھے کہ ہمیں کون بچائے گا محمد رسول اللہ سے اور ان کے اتنے بڑے لشکر سے. اور ظاہر ہے جنہوں نے جو بھی جتنے بھی بڑے جرم کیے ہوئے تھے وہ سارے جرائم ان کے سامنے تھے. جو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیے، آپ کے صحابہ پہ ظلم کیے، آپ کی صحابیات پہ جو ظلم کیے، وہ سارے ان کے سامنے تھے. تو اصل قصہ یہ ہے کہ جب یہ مسلمانوں کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو مذاکرات ہوئے آپس میں. وہاں سے ایک وفد آیا سردار ابو سفیان کی قیادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں پہ جب آپس میں بات چیت ہوئی تو طے یہ پایا کہ جو بھی بندہ جو کفار میں سے ہے، قریش مکہ میں سے ہے، وہ حرم شریف میں جا کے پناہ لے لے گا یا سردار ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے لے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اسے عام معافی کا اور امان کا اعلان کیا جاتا ہے. تو وہاں جب میں یہاں پہ پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ پاکستان میں آپ دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا جس کی سارے مذمت کرتے ہیں. تحریک انصاف بھی اس کی مذمت کرتی ہے، عمران خان بھی اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ واقعہ کیا یا جنہوں نے کروایا یا جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھے، ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں. ایک سپریم کورٹ کی نگرانی میں اور ان کی ریکمنڈیشن پہ ایک کمیشن بنایا جائے جو اس کی تحقیقات کرے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور پھر مجرموں کو قرار واقعی سزا دے. لیکن وہ سلسلہ تو ہوا نہیں. لیکن ہو کیا رہے کہ جو بھی شخص جو 9 مئی میں نامزد ہو، جس پہ 9 مئی کی FIRs ہوں، جس کے گھر پہ پولیس اس وجہ سے چھاپے مار رہی ہو، جس کے فیکٹریوں کو، گھروں کو بند کیا جا رہا ہو، جس کے بچوں کو، جس کے والدین کو، جس کے عورتوں تک کو اغوا کیا جا رہا ہو، جیسے ہی وہ جہانگیر ترین کے گھر پہنچتا ہے، جیسے ہی وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرتا ہے تو اسے عام معافی کا اعلان مل جاتا ہے. تو مجھے وہ تھوڑی سی سملیرٹی نظر آئی. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ تو ایک بہت بڑا مقصد تھا، وہ تو ایک بہت بڑے کاز کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ جو سردار ابو سفیان کے گھر جائے گا یا جو حرم شریف کے اندر گھس جائے گا اس کو عام معافی کا اعلان ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے جہانگیر ترین کے گھر کو، حالانکہ میرے وہ بھائی ہیں، دوست ہیں، میرا بڑا اچھا ان سے تعلق ہے، پی ٹی آئی میں جتنا عرصہ بھی رہے ہیں میرا ان کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے، اب بھی ہے، ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص اگر آپ کے نزدیک اس نے 9 مئی والے دن حملہ کیا ہے ریاست پاکستان پہ یا ہماری آرمی کی تنصیبات پہ، اور وہ مجرم ہے یا ملزم ہے، تو اس کو معاف کیوں کر دیا جاتا ہے؟ جیسے ہی وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر گھستا ہے یا محترم جہانگیر خان ترین صاحب کے گھر کے اندر گھستا ہے، ویسے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس کی واضح مثالیں ہیں آپ کے سامنے، فرح حبیب کی، فیاض الحسن چوہان کی، اور اس کے بعد مراد راز کی، جس کے بارے میں آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ اس کی پتہ نہیں کتنی 186 کالز ہیں 9 مئی کی اور یہ ماسٹر مائنڈ میں شامل ہے. جیسے ہی وہ تحریک استحکام پاکستان میں گیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. ابھی حال ہی میں دیکھیں آپ، ہماری ایم ایل اے اندلیب عباس، ان پہ ایف آئی آرز تھیں، وہ اشتہاری تھیں 9 مئی کی، اور وہ اور خدیجہ شاہ ایک گاڑی میں تھیں، اور جیسے ہی وہ استحکام پاکستان پارٹی میں گئیں ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور خدیجہ شاہ جو 5-6 ماہ سے وہ جیل میں پڑی سڑ رہی ہے. تو یہ بڑا دوہرا معیار اور دوہرا سٹینڈرڈ نظر آیا مجھے. جیسے ہی میں یہاں پہ پہنچا تو مجھے سملیرٹی نظر آئی کہ کیا آپ نے جہانگیر ترین کے گھر کو کوئی وہ گھر قرار دے دیا ہے جو سردار ابو سفیان کے گھر کو قرار دیا گیا تھا؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، مطلب یہ تو سوچنا بھی گناہ ہے کہ آپ ایک صحابی رسول سے یا حرم شریف سے آپ ملا رہے ہیں اس کو، محترم جہانگیر خان ترین کے گھر کو. لیکن میرا کوشچن اپنی جگہ یہ ہے کہ بھائی اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا تو پھر یا جزا یا وہ اگر بے گناہ ثابت ہوتا ہے تو وہ جا کے ہوگا کورٹ سے. آپ نے صداقت عباسی کو مجرم قرار دیا 9 مئی کا، وہ پہنچا عادل شاہ زیب کے ٹاک شو میں تو وہ بری ہو گیا. آپ نے فرح حبیب کو قرار دیا، اس نے جا کے پریس کانفرنس کی استحکام پاکستان کے آفس میں، وہ بری ہو گیا. آپ نے 9 مئی کا مجرم قرار دیا ڈاکٹر مراد راز کو، وہ جیسے ہی استحکام پاکستان میں پہنچا وہ سارے گناہوں سے اور سارے جرائم سے وہ بری ہو گیا. تو آپ نے عثمان ڈار کا، اس کا گھر لوٹ لیا، اس کا گھر تباہ کر دیا، اس کا گھر کو سیل کر دیا، اس کی فیکٹریاں بند کر دی. وہ جیسے ہی پہنچا کمران شاہد کے پروگرام میں تو وہ اس کے بعد اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اسی طرح سرور خان صاحب کو دیکھ لیں، ہمارے محترم ٹیکسلا سے جو ایم این اے ہیں، ان کو آپ نے 9 مئی کا مجرم قرار دیا، جیسے ہی وہ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے. فیاض الحسن چوہان، کتنی مثالیں ہم آپ کو دیں. تو خدا را یہ مذاق نہ کریں اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ یہ مذاق نہ کریں. 9 مئی کو واقعی بہت بڑا سانحہ تھا جو ہمارے پاک فوج کی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا اور ان کو جو نقصان پہنچایا گیا. عمران خان نے اس کی مذمت کی، تحریک انصاف نے اس کی مذمت کی، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ جو بھی اس کا ملزم ہے نامزد، وہ جیسے ہی وہ پی ٹی آئی چھوڑے یا عمران خان کو برا بھلا کے یا جہانگیر ترین اور استحکام پاکستان پارٹی کے گھر میں پہنچے اس کے سارے گناہ اور سارے جرائم معاف ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح کر کے ریاست پاکستان یہ تاثر دے رہی ہے کہ 9 مئی اصل میں لوگوں کو تحریک انصاف چھڑوانے کا بہانہ ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، ہماری ریاست کو، ریاست کے طاقتور اداروں کو اور طاقتور لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بات پہ. اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. تو پھر آخر میں ایک دفعہ سب سے کہوں گا کہ خود بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ گائیڈ کریں، کیونکہ ہماری دین، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اسے اپنائیں اور اس پہ عمل کریں. شکریہ.